موت کے مسافر قسط نمبر 21۔ مریانہ اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی عمیر کے قلعے کے گرد پھیلے ہوئے صلیبی لشکر میں داخل ہوئی۔ وہ اپنا وہی روایتی لباس پہنے ہوئے تھی اور گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ صلیبی سپاہی بڑے احترام سے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ چند سپاہیوں کی رہنمائی میں مریانہ اطلس کے پردوں والے ایک خیمے میں داخل ہوئی، جس کے اندر صلیبی سپہ سالار اپنے چند جرنیلوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ساتھ وہ جنگ کے متعلق انہیں ہدایات جاری کر رہا تھا۔ مریانہ کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور بڑے ادب سے کہا، میں مقدس مریم کی راہبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا آپ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئی ہیں؟ ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے مریانہ کو بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن مریانہ اسی طرح کھڑی رہی۔ پھر اس نے اپنی آواز میں دکھ، ہمدردی اور غم کے عناصر پیدا کرتے ہوئے کہا، میرے پاس بیٹھنے کو وقت نہیں، میں تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئی ہوں، ایسی آزار کشیدہ خبر جس کی وجہ سے تمہارے اس مقدس کام میں رکاوٹ پڑ جائے گی جو تم نے شروع کر رکھا ہے۔ سپہ سالار نے چونک کر پوچھا، وہ کون سی ایسی خبر ہے جس سے ہماری اس یلغار پر اثر پڑے گا؟ کیا قلعہ میں محصور مسلمانوں کے لیے کہیں سے کمک پہنچ گئی ہے؟ نہیں۔ پھر مقدس راہبہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مریانہ نے مغموم سی آواز میں کہا، گلیلی کے میدان میں ہماری بستیوں کے اندر موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ نے اپنے لشکر کے ساتھ تباہی مچا دی ہے، اور دور دور تک اس نے ہماری بستیوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ اگر آپ بر وقت اس کی سرکوبی کو روانہ نہ ہوئے تو خدشہ ہے وہ گلیل اور ناصرہ کے قلعوں کا محاصرہ بھی کر کے ان کی رسد اور کمک کے سارے راستے کاٹ دے گا، اور اس صورت میں وہ ہمیں ایسا نقصان پہنچائے گا جس کی تلافی کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگی۔ سالار نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو فرانسیسی فوجوں سے لڑنے کے لیے منصورہ کیا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے لوٹ آیا ہے اور گلیلی کے میدان کو اپنا پہلا ہدف بنا کر جنگ کی طرح ڈال دی ہے۔ سالار نے بے تابی کا اظہار کیا، لوئی کے لشکر کا کیا ہوا؟ منصورہ کے میدان میں ہمیں شکست ہوئی۔ لوئی اپنے بھائیوں الفانسو اور کاؤنٹ آف انجو کے ساتھ گرفتار ہو چکا ہے۔ شاید یسوع مسیح ہم سے خفا ہے جو ہمارے صلیبی لشکر کو یوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صلیبی سردار نے اپنے ایک جرنیل کی طرف دیکھتے ہوئے سخت اور غصیلی آواز میں کہا، محاصرہ اٹھا کر لشکر کو کوچ کا حکم کر دو۔ گلیلی کے میدان میں آنے والی رات کی تاریکی میں ہم موت کے مسافروں پر جان لیوا شبخون ماریں گے۔ مریانہ باہر نکلی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اپنے گرجے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ صلیبی لشکر تھوڑی دیر بعد گلیلی کے میدان کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جب عمیر اپنے لشکر کے ساتھ پہاڑی سلسلے کے اندر روپوش ہو گیا تو قلعے کے جنوبی حصے پر کھڑی اریتا نیچے اتری اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ ایک نگاہ اپنے معصوم بچے مغیث پر ڈالی جو بستر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ مطمئن ہو کر اریتا پھر پلٹی اور ہرنی کی طرح بھاگتی اور پھلانگتی ہوئی پھر قلعے کے جنوبی حصے کی طرف چڑھ گئی، جہاں حشام، کولان اور ہمورا پہلے ہی کھڑے تھے، اور ان کا دھیان قلعے کے نیچے درختوں کے جھنڈ میں چھپے ہوئے اپنے لشکر کی طرف تھا۔ انہیں ابو نواس کی طرف سے سرخ جھنڈی کے اشارے کا انتظار تھا۔ صلیبی لشکر جب محاصرہ اٹھا کر جنوب مغرب کے رخ پر روانہ ہوا تو ابو نواس نے فضا میں سرخ جھنڈی لہرائی۔ حشام بھاگتا ہوا نیچے اترا اور قلعے کا انتظام ایک بربری کماندار کے ہاتھ میں دے کر وہ 1000 سواروں کے ساتھ قلعے سے نکلا۔ دوسری طرف ابو نواس اور حوازن بھی صلیبی لشکر کا تعاقب شروع کر چکے تھے۔ حشام بھی ان کے ساتھ آن ملا تھا۔ اب صلیبی لشکر کے بائیں طرف پہاڑی سلسلے کے اندر ہی
حشام اور دائیں طرف حوازن 2000 سواروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور 2000 سواروں کے ساتھ ابو نواس پشت پر تعاقب میں لگ گیا تھا۔ صلیبی لشکر اس تعاقب سے بے خبر بڑی تیزی سے گلیلی کے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلیبی لشکر جب پہاڑوں سے گھرے ہوئے ایک میدان میں سے گزر رہا تھا تو ایک دم چونک کر رک گیا۔ ان کے سامنے عمیر اپنے 4000 سواروں کے ساتھ ان کا راستہ روکے کھڑے تھا۔ صلیبیوں نے دیکھا 4000 موت کے مسافر اپنی سالار کی سرکردگی میں اس طرح ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے جیسے جنگل کا کوئی درندہ شکار کیے جانے والے جانور کی طرف دیکھتا ہے۔ تاہم وہ مطمئن تھے کہ ان کی تعداد 15000 تھی اور موت کے مسافر صرف 4000۔ عمیر نے اپنی تلوار فضا میں لہرائی اور جواب میں اس کی سپاہیوں نے اپنی دھاڑتی ہوئی آوازوں میں تکبیر بلند کی اور اس کے ساتھ ہی عمیر آگے بڑھ کر حملہ آور ہوا۔ صلیبی بھی آگے بڑھ کر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن موت کے مسافر جنہوں نے گھوڑوں کی پیٹھوں پر زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا ان پر کہیں بوجھل ثابت ہوئے تھے۔ وہ درندوں کی طرح حملہ آور ہوتے تھے اور بگولوں کی طرح اپنا آپ بچا جاتے تھے۔ جنگ کی بھٹی جب ذرا گرم ہوئی تو دائیں بائیں اور پشت سے ابو نواس، حوازن اور حشام اپنے اپنے سواروں کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ صلیبی صرف تھوڑی دیر تک مقابلے میں ٹھہر سکے اور جب چاروں طرف سے موت کے مسافروں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تو وہ دائیں طرف ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمیر نے اپنے لشکر کے ساتھ دور تک ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے بہت کم سپاہی جان بچا کر گلیل کے قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو سکے۔ عمیر اپنے لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے مسکن کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ اوغدائی کے بعد اس کا بیٹا کویوق جو تاتاریوں کا خان بنا فطری طور پر ضعیف تھا، اکثر علیل رہتا تھا۔ اس کے باوجود کثرت سے شراب پیتا اور جوان و حسین لڑکیاں اپنے خیمے میں جمع کیے رکھتا تھا۔ اس عیاشی سے اس کی صحت اور بگڑ گئی اور وہ مالی خولیا کا مریض ہو گیا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی باتو اور بلقائی کو پیغام بھیجا کہ وہ دشت میں آ کر کرو رتائی میں شریک ہوں۔ جو قاصد پیغام لے کر گیا تھا اس نے آ کر بتایا کہ باتو نے کہا ہے میری ٹانگوں میں درد ہے، میں اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کویوق پہلے ہی باتو کے خلاف تھا۔ مجلس میں شرکت سے انکار کا اسے بہانہ مل گیا اور اندر ہی اندر اس نے باتو اور بلقائی سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ کوچ کے وقت اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیماری کی خاطر کچھ دن شاہینوں کی جھیل بحر کیسپین کے کنارے گزارنا چاہتا ہے، اور شاہینوں کی جھیل کے بالائی میدانوں میں دریائے وولگا کے کنارے باتو اور بلقائی تھے۔ سیوراقتی کے سوا کوئی بھی کویوق کو اس سازش کی بھانپ نہ سکا۔ حسین سیوراقتی جان گئی تھی کہ کویوق باتو سے جنگ کرنے نکلا ہے، لہٰذا اس نے اپنے ایک قابل اعتبار ہرکارے کے ہاتھوں باتو کو اس حملے سے آگاہ کر دیا، اور دریائے وولگا کے کنارے باتو بھی جنگ کی تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ بیرونی دشمنوں پر ضرب لگانے سے پہلے کویوق پہلے باتو کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا۔ میمنہ اور میسرہ سمیت پورے شاہی لشکر کے ساتھ اس نے کوچ کیا۔ اس کی ماں توراکینا، اس کی بیوی اغول، سیوراقتی اور اس کے بیٹے منگو اور قبلائی بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ سامان سے لدے ہوئے اونٹوں، گھوڑوں، بیل گاڑیوں اور جنگی رتھوں پر مشتمل یہ لشکر دریا کیرولان کی سرزمین سے نکلا اور سرائے گوبی کے شمالی کنارے کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگا۔ ٹینڈرا اور قطب شمالی کی تاریکیوں سے آنے والی کالی آندھیوں اور صحرا کے اندر اگتے ریت کے گروہ سے بچنے کے لیے جانوروں کے منہ پر ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے۔ گوبی کے اندھے صحرا کے بھوتوں کو بھگانے کے لیے لشکر کے اندر جگہ جگہ زور زور سے نقارے بج رہے تھے۔ وہ اس شاہراہ پر جا رہے تھے جو دریا کیرولان سے نکل کر صحرائے گوبی سے ہو کر کوہ التائی کے پہاڑوں کے اندر بل کھاتی، سی بیر کے جنگلوں سے ہوتی ہوئی جھیل بالکش کے جنوب بحیرہ ارال اور جنوب قزوین کے شمال سے ہو کر دریائے یورال، دریائے وولگا، دریائے ڈان اور دریائے نیپر کے پلوں کو عبور کرتی ہوئی دریائے ڈینیوب کے اس پار چلی گئی تھی۔
جب لشکر صحرائے گوبی اور کوہ التائی کے پہاڑی سلسلے کے سنگم پر آیا تو کویوک مر گیا۔ ساری سڑکیں بند کر دی گئی۔ منزلوں کی طرف کوچ کرتے مسافر روک دیے گئے۔ مسافروں کو سراؤں کے اندر زبردستی روک لیا گیا تاکہ خاقان کی موت کا علم کسی کو نہ ہو۔ پھر کویوک کی ماں توراکینا اور بیوی اغول نے باتو کو پیغام بھجوا دیا کہ کویوک مر چکا ہے۔ یہ پیغام اس لیے بھجوایا کہ وہ باتو سے قریب تھے۔ باتو نے کہلا بھیجا کہ میرے گھوڑے آرام کر رہے ہیں اور یہ کہ میری ٹانگ میں درد ہے اور مجھے سفر نہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر سیوراقتی نے عقل مندی سے کام لیا۔ اس نے اپنے 2 بڑے بیٹوں منگو اور قبلائی کو باتو کی بیمار پرسی کے لیے روانہ کر دیا۔ باتو ان دونوں کے ساتھ بڑی گرمجوشی سے پیش آیا کیونکہ ان کی ماں نے انہیں کویوک کے حملے کے بروقت اطلاع کر دی تھی اور وہ اس کا ممنون تھا۔ ادھر سیوراقتی نے لشکر کو یہ مشورہ دیا کہ چنگیز کے پوتوں میں چونکہ باتو سب سے بڑا ہے، اس لیے نئے خاقان کے چناؤ کے لیے اس کے پاس کرولتائی منعقد کی جائے۔ توراکینا نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ آج تک تاتاری دشت سے باہر کبھی مجلس نہیں ہوئی، لہذا نئے خاقان کا چناؤ اپنے دشت میں جا کر ہوگا۔ اس پر چنگیز کے بیٹوں اوغدائی اور تولائی کی بیویوں میں اختلاف ہو گیا۔ لشکر کے زیادہ حصے نے سیوراقتی کا ساتھ دیا اور وہ لشکر کے اس حصے کے ساتھ دریا وولگا کے کنارے باتو کی طرف کوچ کر گئی۔ توراکینا اور کویوک کی بیوی اغول لشکر کے تھوڑے حصے کے ساتھ دشت کی طرف لوٹ گئی اور اپنے ساتھ کویوک کی لاش بھی لیتی گئی۔ باتو کے پاس مجلس منعقد ہوئی۔ تاتاری جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ باتو جو سب سے بڑا ہے خاقان چن لیا جائے، لیکن باتو نے خاقان بننے سے انکار کر دیا اور نئے خاقان کے لیے منگو کا نام پیش کیا۔ پہلے پہل رسمی طور پر منگو نے بھی انکار کیا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی قبلائی جو دل سے چاہتا تھا کہ اس کا بڑا بھائی خاقان بنے، چلا کر بولا منگو اکیلا کیسے باتو خان کے مشورے کو رد کر سکتا ہے، اسے یہ خدمت قبول کرنا ہوگی۔ اور یوں منگو نے خاقان بننا قبول کر لیا۔ اس کے بعد باتو نے حکم دیا کہ ساری فوجیں منگو اور قبلائی کی سرکردگی میں واپس قراقرم جائیں، وہاں سے سارے رشتہ داروں کو دعوت نامے بھیج کر مجلس منعقد کی جائے اور منگو کی تاج پوشی کی جائے۔ سیوراقتی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ برسوں سے وہ امید لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں اور لشکر کے ساتھ قراقرم واپس چلی گئی اور سارے رشتہ داروں کو منگو کی تاج پوشی میں حصہ لینے کے لیے دعوت نامے بھیج دیے۔ سیوراقتی 2 سال تک انتظار کرتی رہی، لیکن اوغدائی کے بیٹے قائدو اور قدان اور چغتائی کا بیٹا بوری جو دشت سے باہر تھے تاج پوشی میں شرکت کرنے نہ آئے۔ سیوراقتی نے باتو کو پیغام بھیجا کہ میں 2 سال سے انتظار کر رہی ہوں، لیکن اوغدائی اور چغتائی کے بیٹے تاج پوشی میں شرکت کرنے نہیں آ رہے۔ باتو نے پیغام بھیجا کہ منگو کی تاج پوشی کرا دو، جو انحراف کرے اس کا سر قلم کرا دو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے چھوٹے بھائی برقئی کو قراقرم بھیجا تاکہ وہ اس کی طرف سے تاج پوشی کے جشن میں شرکت کرے۔ برقئی کی صدارت میں تاج پوشی کی رسم ادا ہوئی اور منگو کو خاقان بنا لیا گیا۔ تاج پوشی کے رسم کے دوران ہی اوغدائی اور چغتائی کے بیٹوں قدان اور بوری نے منگو اور اس کے بھائیوں اور برقئی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ خبر وقت سے پہلے ہی ایک جاسوس نے منگو کو پہنچا دی۔ منگو، برقئی، قبلائی اور ہلاکو فوراً حرکت میں آئے، کویوک کی بیوی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ قدان کو قراقرم سے باہر ایک چراگاہ میں جلا وطن کر دیا گیا اور بوری کو باتو کے پاس بھیج دیا گیا۔ بوری جب باتو کے سامنے پیش ہوا تو اس نے منت سے کہا، سوبودائی کے ساتھ جب آپ مغرب پر حملہ آور ہونے والے لشکر کے سالار اعظم تھے اور میں نے آپ کو گڑیا کہا تھا، اس وقت میں شراب کے نشے میں تھا۔ باتو نے غصے میں کھولتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نشے میں کہی ہوئی بات تمہیں یاد رہے؟ اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح منگو خاقان بن گیا اور اس نے مغرب کے وسیع
اور پورے روس پر باتو، برقئی اور ان کی اولاد کو ہمیشہ کے لیے حکمرانی قبول کر لی، کیونکہ باتو اور برقئی اس کے محسن تھے، انہوں نے ہی اسے خاقان بنایا تھا۔ اب ایشیا اور یورپ کی حکومتیں منگو کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی وجہ قطع پرانے مغلوں جیسی تھی، اس نے بیرونی دنیا کی حکمت عملی سیکھ لی تھی، وہ مستقل مزاج اور اٹل تھا۔ چنگیز خان کی قانونی کتاب یاسا کا سخت پابند تھا، اس نے چنگیز خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نئی فتوحات کا آغاز کیا، اپنے ایک بھائی قبلئی کو چین فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، ایک لشکر کوریا اور دوسرا شمالی ہند کے پہاڑوں کو عبور کر کے لاہور پر حملہ آور ہوا، اور پھر ایک طاقتور فوج کے ساتھ اس نے ہلاکو کو مسلمانوں کی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ روانگی سے قبل اس نے ہلاکو کو سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی درقوزہ کے مشورے پر عمل کرے، حسن بن سبا کے فدائیوں، بغداد اور مصر کی حکومتوں کو رونڈ ڈالے۔ اس نے ہلاکو سے کہا کہ وہ مشہور منجم نصیر الدین توسی کو میرے پاس بھیج دے، شاید اس سے زندگی کے ان رازوں کے متعلق جاننا چاہتا تھا جن کے متعلق تاؤمت اور تبت کے سرخ پوش لاما اسے کچھ نہ بتا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فرانس کے بادشاہ لوئی کو پیغام بھیجا کہ ہلاکو مسلمانوں کو تباہ کرنے نکلا ہے اور اس کی مدد کرو، لیکن اس بداندیش خاقان کو یہ خبر نہ تھی کہ منصورہ کے میدان میں شکست کھا کر لوئی ابھی تک اپنی بدترین ہزیمت کے زخم چاٹ رہا تھا۔ بہرحال ہلاکو ایک عظیم لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، اس کے ساتھ 4 گھوڑوں کی ایک بگھی پر لکڑی سے بنا ہوا ایک گرجا بھی تھا، جس میں اس کی بیوی درقوزہ عبادت کرتی تھی، اور اس گرجے میں عبادت کے وقت لکڑی کے باجے بجائے جاتے تھے۔ سوبودائی کے بعد سب سے طاقتور اور بہادر تاتاری جنرل قطبوغا سپہ سالار خاص کے طور پر ہلاکو کے ساتھ تھا، یہ بھی عیسائی تھا۔ اس طرح ہلاکو ایک ایسے لشکر کے ساتھ مسلم ممالک کی طلب کاز کے لیے روانہ ہوا جس پر عیسائیت کا غلبہ تھا۔ اپنی بیوی حسین دوقوزہ کو اس نے اپنے برابر تخت پر بٹھایا اور اس سے مجلس مشاورت کا ممبر بھی بنا لیا۔ اس طرح ہلاکو اپنے جنگی رتھ پر سوار جنوب کی طرف بڑھا، صحرائے گوبی اور کوہستان التائی میں سے گزر کر اس نے تبت کے برفزاروں کا چکر کاٹا اور آندھی اور طوفان کی طرح سمرقند کی طرف بڑھ گیا۔ معزز سامعین، مسلمانوں کی عروج و زوال کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔